الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ آج ہمارے عربی لینگویج کورس کی چھٹی کلاس ہے، اور سابقہ کلاسوں کے اندر ہم نے اپنا تعارف، دوسرے سیکنڈ پرسن کا تعارف کروانا، اپنی فیملی کے متعلق باتیں کرنا، اور ٹائمنگ بیان کرنے کے حوالے سے ہم نے عدد معدود کے حوالے سے، کوانٹٹی کے حوالے سے سیکھا. اور ہمارا جو آخری کل کا سبق تھا اس کے اندر ہم نے عمر بیان کرنے کا طریقہ، اپنی ایج عمر بیان کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. عمر بیان کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسا کہ سمپل ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کس سن میں پیدا ہوا. مثال کے طور پر میں 1980 میں پیدا ہوا، 1990 میں پیدا ہوا، 1995 میں پیدا ہوا، سن 2000 میں پیدا ہوا. تو اس طرح بھی ایک ایج بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے آپ مہینہ اور تاریخ بیان کرتے ہیں، جیسے میں 11 اپریل 1993 کو پیدا ہوا. یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر دن بھی بیان کیا جاتا ہے، میں بروز اتوار کو 11 اپریل 1993 کو پیدا ہوا. تو یوں جو ہے وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. کل کے طریقے کے اندر ہم نے جو سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف سال بیان کریں گے، جیسے میں 1980 میں پیدا ہوا. اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کہ اگر آپ نے عمر کے پورے کاؤنٹنگ کو بیان کرنا ہے، جیسے آپ 11 اپریل کو پیدا ہوئے، یا 15 اپریل کو، یا جنوری کو، یا فروری کو، تو آپ اس کو کس انداز سے بیان کر سکتے ہیں، اس کا آج ہم طریقہ کار سیکھیں گے. پہلے تو اگر آپ لوگوں نے کچھ، میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ آپ اس کو فرضی جملوں میں بنا کر آئیے گا، تو اگر آپ لوگوں نے اس کو لکھا ہے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کے مطابق پھر آگے بھی اس کو کنٹینیو کر سکیں. چلیں، جب تک پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں، اپنے پاس جو لکھا ہے وہ بھلے کمنٹ میں آپ ٹائپ کریں، اس کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں. ہم نے تاریخ بیان کرنے کا طریقہ سیکھنا تھا آج کے سبق کے اندر. تو تاریخ بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی سے سوال کریں گے ما ہوا تاریخ میلادی کا، آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے. تو اس کے جواب میں ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہوگا تاریخ میلادی السابع، یعنی آپ نے تاریخ میلادی کہنے کے بعد اس تاریخ کا ذکر کرنا ہے جس تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کی ولادت جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ تاسع بول دیں گے. اور اگر 8 تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ بولیں گے ثامن. اور اگر 7 تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ بولیں گے سابع. اسی طریقے سے 1 سے لے کر 10 تک، یا پھر 20 تک، 30 تک، جو بھی آپ کی تاریخ ولادت ہوگی آپ اس کو اس میں فاعل کے وزن پر لے آئیں گے اور اس کو بیان کریں گے. جیسے میں آپ کو ایک فرضی مثال دیتا ہوں، تاریخ میلادی السابع. اب سابع کہتے ہیں 7 کو. من یولیو، من یولیو. اب میں مہینوں کے نام بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے اور اس کو پھر آپ کو پریکٹس کرنے میں بھی آسانی رہے. میں نام لکھواتا جاتا ہوں، آپ لوگ کاپی قلم کھول لیں اور ان کو لکھنا شروع کر دیں. یہ لکھیں گے، ان کو یاد کریں گے تو اچھے طریقے سے آپ کی پریکٹس ہو سکے گی. اگر یہ چیز آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس چیز کی پریکٹس کرنے میں پریشانی ہوگی. نمبر 1 جنوری ہوتا ہے. تو جنوری کو عربی زبان کے اندر جو عامیہ عربی ہے، جو زیادہ مستعمل ہے، وہ ہے ینایر. ینایر، ینایر کہتے ہیں فروری کو، جنوری کو ینایر کہتے ہیں جنوری کو. اور دوسرا ہے فبرائر. فبرائر میں تلفظ بھی اس انداز سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لکھنے میں اور اعراب کے ساتھ لکھنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 جنوری، اس کو کہتے ہیں ینایر. نمبر 2 فروری، اس کو کہتے ہیں فبرائر. نمبر 3 مارس. نمبر 3 مارس، اس کو مارچ کو کہتے ہیں. نمبر 4 ابریل.
इबरील। नंबर 4 इबरील, ये अप्रैल को कहते हैं। नंबर 5 मायो, मई को कहते हैं मायू, मायू, मायू कहते हैं मई को। यून यू, यून यू, यून यू, ये जून को कहते हैं। यून यू यानी यूनियो कहते हैं जून को। नंबर 7 है यूलियो, यूल यू, यूलियो कहते हैं जुलाई को, यूलियो कहते हैं जुलाई को। उसके बाद है 8वां महीना अगस्तुस, अगस्त को कहते हैं अगुस्तुस, अगुस्तुस, तवा के साथ है, हमजा गैन सीन तवा सीन, अगुस्तुस, ये अगस्त को कहते हैं। 9वां महीना है सितंबर, सितंबर को कहते हैं सिबतंबिर, सिबतंबिर। 10वां महीना है अक्टूबर, अक्टूबर को अरबी के अंदर कहेंगे अक्टूबर, अक्टूबर। 11वां महीना है नवंबर, नवंबर यानी नवंबर को कहते हैं नवंबर, नवंबर को कहते हैं। 12वां महीना है दिसंबर, दिसंबर। अब इसमें ज़बर ज़ेर का बाज़-औक़ात बोलने में इख्तिलाफ भी होता है, कोई दिसंबर भी कहता है तो दिसंबर भी पढ़ा जाता है। इस तरीके से नवंबर भी है, नवंबर भी है, ठीक है। तो दिसंबर ये 12वां महीना है, दिसंबर को कहते हैं। तो यूं जो है वो आप अपनी तारीख़ विलादत के अंदर जब महीना बयान करेंगे तो महीने को बयान करने के लिए इन महीनों के नाम का आना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। तारीख़ मिलादी अस्साबिउ मिन यूलियो, अब यूलियो हमने पढ़ा था जुलाई के लिए कि मैं जुलाई की 7 तारीख को पैदा हुआ, जुलाई की 7 तारीख को मैं पैदा हुआ। अब ये आपने तारीख भी बयान कर दी और महीना भी बयान कर दिया। उसके बाद आगे आपने साल बयान करना है, जैसे आप 1991 में या 92 में या 93 में पैदा हुए हैं तो उसके लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, सनता अल्फिन, पहले हम सनता लगाएंगे, सना साल को कहते हैं। अब कौन से साल में, अब मैंने कल ये भी अर्ज किया था कि हम जब अरबी के अंदर साल को बयान करेंगे तो हम बोलेंगे 1900 और उसके बाद जो दहाइयों वाले अदद होंगे हम उनको जिक्र करेंगे, जैसे सनत अल्फ्यूं व तिस्ई मियतिन, 1900। अब मिसाल के तौर पर 91 है तो बोलेंगे इहदा व तिस्ईना, इहदा व तिस्ईना। अगर 92 है तो बोलेंगे इस्नान व तिस्ईना, ठीक है, इस्नैन व तिस्ईना। इसी तरीके से सलास्यूं व तिस्ईना, अरबायूं व तिस्ईना। तो यूं जो है वो आप इनकी काउंटिंग बयान करते चले जाएंगे। तो ये जो है वो तारीख, महीना और साल बयान करने का तरीका था जी। तिस्ऊना नहीं बोलेंगे, तिस्ईना बोलेंगे, क्योंकि पीछे जो रब्त जारी है मिन की वजह से, मिन यूलियो सनत अल्फ्यूं व तिस्ई, सनत ये मुदाफ हो रहा है और अल्फ्यूं जो है वो पूरा इसका अदद बन रहा है। सनत अल्फ्यूं व तिस्ईमियत्यूं व इहदा व तिस्ईना लिल मिलाद बोलेंगे या मिलादियन बोलेंगे। तो ये आप तारीख़ विलादत इस अंदाज से इसको बयान करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप फिर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी उम्र को बयान करना चाहें। अब मैं इंशाल्लाह कुछ उर्दू में जुमले बोलूँगा, फिर आप लोगों ने अरबी बनानी है, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी तरफ से कोई अरबी में लिख कर भेजें। अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ, उक्तुब तारीख़ा मिलादी का बितफ़सील। अब जो भी हमें देखने वाले इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो अपनी तारीख़ विलादत बितफ़सील, बितफ़सील से मुराद आपने तारीख़ बयान करनी है, महीना बयान करना है और साल बयान करना है। इन तीनों चीज़ों को आपने बयान करना है और आपने लिख कर कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करना है। उक्तुब तारीख़ा मिलादी का
بالتفصیل. کاؤنٹنگ صحیح سے نظر نہیں آ رہی. چلیں انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اس پر، اس کا بھی انشاءاللہ حل عرض کرتا ہوں آپ کو. فی الحال آپ اپنی تاریخ ولادت لکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی تاریخ ولادت کے بعد آپ نے ایک اور چیز لکھنی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، تو آپ نے مدرسے میں داخلہ کی تاریخ کو بیان کرنا ہے. تو سوال کیا بنے گا؟ اذکر تاریخ التحاقی کا، التحاقی کا فی اولی مدرسۃ، یعنی آپ جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے تو اس کی تاریخ کیا تھی. فرضی تاریخ دے دیں، آپ کو شاید علم میں نہ ہو. 15 ینایر 2000. کوشش کریں جیسے میں نے عرض کیا ہے آپ نے ویسے ہی لکھیں. جیسے مثال کے طور پر آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ سن 2000 کی جنوری کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے پہلے یہ لگائیں تاریخ میلادی، ٹھیک ہے، تاریخ میلادی الخامس عشرہ. میں نے کہا تھا نا اس میں فائل کا صیغہ لے کر آنا ہے. الخامس عشرہ من ینایر، من ینایر سنت 2000. تو یہ جو ہے وہ آپ کی 15 جنوری 2000 ہو جائے گی تاریخ ولادت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تاریخ ولدی، اب ولدی یہ تو میرے بیٹے کی ہو جائے گی، یعنی میرے بیٹے کی تاریخ. کیا میرے بیٹے کی تاریخ؟ تو یہ درست نہیں ہوگا. تاریخ میلادی کہیں، تاریخ میلادی. اس کے بعد آپ تاریخ کا ذکر کریں، اس کے بعد مہینے کا ذکر کریں، اور اس کے بعد پھر سال کا ذکر کریں. تو یوں جو ہے وہ بالترتیب لکھیں. آپ لکھیں گے تو پھر میں آپ کی اصلاح بھی کر سکوں گا، اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ سمجھا بھی ہے یا نہیں، تاکہ آپ پریکٹس کریں اور پریکٹس کے اندر آپ اس کو کنٹینیو بھی کریں. ٹھیک ہے. اب لکھیں، جلدی سے لکھیں. جو اسلامی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے لکھیں تاکہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں. جی، تاریخ میلادی 5 من یولیو من مایو فی 81 19 یہ تھوڑا سا مکس ہو گیا ہے. تاریخ میلادی، اب اس میں فائل کا لے کر آئیں، 5 تو نہیں لے کر آئیں، الخامس. تاریخ میلادی، تاریخ میلادی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ عدد لے کر آنا ہے اس میں فائل کے وزن پر. السابع، ٹھیک ہے، الخامس، تاریخ میلادی الخامس من مایو. ٹھیک ہے. اب یہ تاریخ ہو گئی، مہینہ بھی ہو گیا. اب آپ نے لگانا ہے سنتا. اس کے بعد جو آپ کا سال ہے، جیسے 1900 ہے، 1900 کے بعد جو بھی ہے تو سنت 1900، یہ 1900 ہو گیا. 1900 کے بعد پھر آپ نے ذکر کرنا ہے کہ آپ کس میں پیدا ہوئے. 81 میں 1981 بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سنت 1981 تو یہ جو ہے وہ 1981 ہو جائے گا. اچھا، 19 کو کیا بولتے ہیں؟ 19 کو کہتے ہیں التاسع عشر. التاسع عشرہ، یہ آپ نے عدد کے اندر بیان کرنا ہے. 19ویں تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں. اچھا، ولی خان نے بھی لکھا ہے تاریخ میلادی الشمس مم میو. یہ آپ نے درست نہیں لکھا، اس کو بھی درست کر لیں. تاریخ میلادی الشمس لگانے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تاریخ میلادی اگر آپ کو نہیں لکھنا آ رہی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنی اپنی تاریخ ولادت آپ کاؤنٹنگ میں لکھیں، میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنی تاریخ ولادت کو لکھیں، اور اسی کے نظریے میں، اسی کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بھائی کی، بہن کی، ابو کی، امی کی تاریخ ولادت لکھیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو.
تاریخ و میلادی الخامس من مایو سنت الف، الف کی جگہ آپ نے تسعہ لگایا ہے، تو آپ نے الف کو چھوڑ دیا ہے، سنت الف و تسعمیا و احدى و ثمانین۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے عمران معراج بھائی نے، بس یہ الف ان کا رہ گیا، مس ہو گیا ہے، تو عمران بھائی اس کو آپ درست کر لیں، سنت الف و تسعمیتن۔ ماشاءاللہ ولی خان نے لکھا ہے تاریخ میلادی الخامس، خمسنی الخامس، الخامس من مایو سنت الفین، آپ کا بھی بہت صحیح ہے، زبردست، الخمس کو آپ خامس کر دیں، باقی السنت نہیں لگائیں گے، الف لام ہٹا دیں گے، سنت لگا دیں صرف، سنت الفین، زبردست۔ سفیان منظور نے اپنی تاریخ ولادت لکھ کر بھیجی ہے، اب ہم اس کو یوں کہیں گے سفیان بھائی، آپ اس کو نوٹ کر لیں، تاریخ میلادی، میری تاریخ ولادت کیا ہے، العاشر، کون سی تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، تو آپ نے بولنا ہے 10، العاشر، تاریخ میلادی العاشر، کون سے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پانچویں مہینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پانچویں مہینے کو کہتے ہیں جی مایو، مئی میں پیدا ہوئے تو اس کو کہتے ہیں مایو، آپ 5 تاریخ، مئی کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، تاریخ میلادی العاشر من مایو سنت الفین، سنت الفین، یعنی میں 10 تاریخ 5واں مہینہ یعنی مئی کا مہینہ سن 2000 میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا رضا تاریخ میلادی ثانی الف، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ پھر دوبارہ بھول گئے، آپ پچھلے کمنٹ دیکھتے تو شاید صحیح کر لیتے آپ اس کو، لگتا ہے آپ لیٹ شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تاریخ میلادی، اب عدد کو لے کر آئیں، اور عدد کو لے کر آئیں گے اس میں فائل کے وزن پر، تاریخ میلادی الثانی، الثانی، اب مہینہ کون سا ہے، جیسے من ینایر ہے، من فبرائیر ہے، تو اب سال کے بعد مہینہ لگائیں گے تاریخ کے بعد، اس کے بعد پھر آپ سنتا الفین ہی لگائیں گے، اب الف ثانی لکھا ہے، الف ثانی سے مراد شاید آپ 2000 لگانا چاہ رہے ہوں گے، تو بولیں گے سنتا الفین۔ چلیں وقار رضا بھائی، وقار احمد بھائی، تاریخ میلادی الخامس عشرہ من ینایر سنت الفین، زبردست، ماشاءاللہ وقار بھائی نے بہترین جملہ لکھا ہے اور ایکوریٹ بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ 15 تاریخ جنوری کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے سن 2000 میں۔ ولی خان تاریخ و میلادی الخامس من مایو سنت الفین، زبردست، ولی خان نے بھی ماشاءاللہ جملہ درست کر لیا، بہت اچھا، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ سفیان منظور کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بیان کریں، سفیان بھائی آپ اس کو یوں کہیں کہ تاریخ میلادی، تاریخ میلادی، کہاں گئی آپ کی تاریخ بھائی سفیان بھائی، ہاں تاریخ میلادی العاشر، تاریخ میلادی العاشر من مایو سنت الفین، تاریخ میلادی العاشر من مایو سنت الفین، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا رضا 2002 کو کیسے بولیں گے، سنت الفینی و اثنان، و اثنینی، سنت الفینی و اثنین بول دیں آپ۔ اچھا کیف یمکن لنا ان نبین بیانا بلیغا فی العربیہ لدعوت الاسلامیہ، یہ بہت زیادہ دور کی منزل ہے، آپ فی الحال بیسک کو سمجھیں، اور جب آپ کو بیسک اچھے طریقے سے آ جائیں گے، آپ اپنے مافی ضمیر کو اچھے طریقے سے بیان کرنا سیکھ جائیں گے، تو پھر ہم بیان کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ بیان کو عربی میں کہتے ہیں محاضرہ، میم ہا الف ضاد را گولتا، محاضرہ کہتے ہیں بڑے لمبے بیان کو جن کو ہم بیان کہتے ہیں۔ تاریخ و میلادی التاسع عشرہ من دسمبر سنت الفین السابع میلادین، اچھا جی آپ نے یہ لکھا ہے، چلیں آپ کوشش کریں مزید اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، بعد الفین بھی کر سکتے ہیں، بعد الفین بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ولدت تاریخ میلادی السابع من ینایر، ٹھیک ہے، اور آپ بیان کر سکتے ہیں سنت بعد سنت الفین، بعد سنتین الفین، ولد سنت الفین و تسعی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے
سنت الفین کر دیا آپ نے، اور سنت الفین کے بعد آپ نے پھر اس عدد کا ذکر کر دینا ہے، اثنین ثلاثہ ثلاثی و اربع و خمسہ و سبع ستہ و سبع ثمانیہ تسعہ، اس طریقے سے آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اعراب آپ نے پیچھے والے کو دیکھتے ہوئے بیان کرنا ہے۔ جیسے 2005 ہے تو سنت الفینی و خمسی بیان کر دیں گے، سنت الفینی و خمسی، تاریخ میلادی الخامس من مایو سنت الفینی و اثنینی۔ زبردست، صابر اتاری نے لکھا ہے، بہت زبردست، بہت اچھا لکھا آپ نے ولی خان۔ الخامس اب اس کو سنت الفین و خمسی کر دیں گے ولی بھائی، 2005 ہے تو۔ احمد رضا بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احمد رضا بھائی۔ سنت الفینی والخمس، والخمس نہیں بولیں گے، وہ خمسن بول دیں گے بس، وہ خمسن۔ تو یوں جو ہے وہ آج ہم نے الحمدللہ تاریخ ولادت کو بیان کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا کہ تاریخ ولادت مہینہ اور سال کس انداز سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کریں، اور اب آپ کو میں چند ایک سوالات لکھواتا ہوں، ان سوالات کو لکھیں اور ان کے جوابات کل آپ نے لکھ کر آنے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، ٹائم نکالیں گے تو ہی آپ سیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی تو ہم اس سے عربی سیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پریکٹس کریں، پریکٹس سے ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے آپ کو سوالات لکھوانے ہیں، آپ سوالات لکھیں۔ اکتب تاریخ میلادی کا بالتفصیل، اکتب تاریخ میلادی کا بالتفصیل، اکتب تاریخ میلادی کا بالتفصیل، اس کا جواب لکھ کر آنا ہے۔ اذکر تاریخ التحاقی کا، جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے تھے، فی اولی مدرسۃ، یعنی جو پہلے مدرسے میں پہلی جب آپ کی ایڈمیشن ہوئی تھی تو وہ تاریخ کیا تھی، اس کو لکھیں۔ فرضی لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے حل لک ان تذکر تاریخ استقلال پاکستان، ٹھیک ہے، تاریخ استقلال پاکستان بھی لکھنا ہے آپ نے۔ یوم آزادی ہم مناتے ہیں، یوم آزادی کو آپ ڈیفائن کریں کہ پاکستان کب آزاد ہوا، تو آپ اس کی تاریخ لکھیں، جیسے 14 اگست 1947 آپ اس کو لکھیں گے تو اس کی بھی پریکٹس ہوگی۔ تو یوں جو ہے وہ فرضی مثالیں بھی لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ سیکھ سکیں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہم حوارات کی طرف جائیں گے۔ آج ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کو مکمل کر لیا، تاریخ ولادت کو بیان کرنے کا طریقہ بھی مکمل کر لیا۔ کل سے انشاءاللہ عز و جل ہم مختلف موضوعات پر ہونے والے حوارات کو بھی سیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اردو سے عربی بنانے کے طریقے کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سیکھتے چلے جائیں گے کہ ہم اردو سے عربی کیسے بنا سکتے ہیں۔